اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ای اسپائسی ہاؤس میں خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی بہت جلدی پیش کر رہا ہوں۔ ابھی ہماری پائپ لائن میں بہت ساری کہانیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کہانی کو پہلے ہم آگے بڑھا رہے ہیں ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر۔ اس کہانی کا عنوان ہے 3 مرد 3 کہانیاں۔ امید ہے کہ یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا ہمیں۔ ایک سچی کہانی ہے اور ایک خاتون نے ہمیں بھیجی ہے، جو کہ ان کے اپنے گھر کی ہے یہ کہانی۔ کہانی کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کہانی کو میں نے اس لیے لیا ہے کہ اس میں کچھ حصے ایسے ہیں جو مجھے اپنی پرانی یادوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس میں میری بہت ساری یادیں بھی وابستہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کہانی کے کچھ حصوں کو پہلے پیش کر دوں، پھر ہم اصل کہانی کی طرف لوٹتے ہیں۔ لفظ ہے کامران، بہت ہی پیارا سا نام۔ جب میری زندگی کی شروعات ہوئی، یعنی کہ جب میں نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا، جب اسکول میں داخل ہوا، تو جو میرا سب سے پہلا دوست تھا وہ کامران تھا۔ ہم 4 دوست ہوا کرتے تھے، جس میں سے ایک کا نام عمران، ایک کا نام ایاز، ایک کا نام کامران اور ایک کا نام فرقان تھا۔ کامران میرا سب سے بہترین دوست تھا۔ دوستی کیا ہوتی ہے اسی سے سیکھی، یاروں کا یار، ہمدرد، انتہائی لائق۔ سب سے بڑی خوبی کہ اگر کسی سے لڑائی ہو جائے، کسی سے دشمنی ہو جائے، تو اس کے باوجود اگر وہ اس کو دیکھے کہ وہ دکھ اور تکلیف میں ہے، تو سب سے پہلے اسی کی مدد کرنے والا۔ اب کہاں ہے وہ، کچھ نہیں پتہ۔ ماہ سال کئی بیت گئے، وہ پرائمری زندگی تھی، پرائمری سے سیکنڈری میں گئے ہم، سیکنڈری کے بعد اس کی راہیں الگ اور میری راہیں الگ۔ آج مجھے وہ بہت یاد آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے چاہا کہ آج اس کہانی کو اپنے حوالے سے پیش کروں۔ کامران ایک ایسا نام ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ہر ماں باپ یا اس کے دادا دادی یا اس کے نانا نانی یہ نام اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ان کی اولاد کبھی دکھ نہ سہے، ہر جگہ کامیابی ان کے قدم چومیں، جہاں وہ جائیں کامران نام کی طرح کامرانی ان کے نصیب میں ہو۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ کچھ کامران ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کامیابی ان کے قدم ضرور چومتی ہے، لیکن اس طرح کہ گٹر کی انتہائی غلیظ اور کڑی بدبو میں اتر کر۔ کامیابی اور کامرانی یہ 2 افراد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یا تو اللہ کے یا شیطان کے۔ جی ہاں، میں اپنے الفاظ پھر دہرا رہا ہوں، کامیابی 2 کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یا تو اللہ کے یا شیطان کے ہاتھ میں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو شیطان کے ہاتھ میں کامیابی ہوتی ہے وہ دیرپا نہیں ہوتی، عارضی سی ہوتی ہے، بالکل مکڑی کے جالے کی طرح۔ اس میں ذلت ضرور آئے گی۔ پھر افسوس ہوتا ہے، وہی جنہوں نے کامران نام رکھا ہے وہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کا نام کامران کیوں رکھا۔ لیکن ایک وہ کامیابی جو اللہ کی طرف سے مقدر میں ہے، اس کے کیا ہی کہنے۔ وہ کامرانی ماتھا چومتی ہے، ہاتھ چومتی ہے اور قدم بوسی کرتی ہے۔ ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ کامیابی فتح کی صورت میں ہو، بعض دفعہ شکست کی صورت میں بھی فتح ہی نصیب ہوتی ہے، جس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی بری خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے کوچ کر جانا۔ کیا مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ لیکن مسلمانوں کے لیے خوشی کی خبر، وہ یہ بتاتے ہوئے گئے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ کفار نے بہت خوشیاں منائیں کہ اب ان کا رسول ان کے درمیان نہیں رہا، بالکل ایسی کہ جیسے بھیڑیا خوش ہوتا ہے بھیڑ کے ریوڑ کو دیکھ کر کہ اس کا چرواہا نہیں رہا۔ تو کیا دین ختم ہو گیا؟ ارے آج تو اس سے زیادہ افراد ہیں، 313 سے شروع ہوئے تھے اور اربوں تک پہنچ گئے۔ پھر ہوا یہ کہ یہ عرب سے دین شروع ہوا اور عجم تک داخل ہوا، اور فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتا چلا گیا۔ پھر مسلمانوں کو دوسری پسپائی اختیار کرنا پڑی، جب پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ کیا شکست ہو گئی؟ نہیں بھائی، پوری دنیا پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے گئے۔
ایک حصے سے سورج نکلتا تھا تو دوسرے حصے سے غروب ہوتا تھا. کہتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت میں سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے. پھر ایک اور پسپائی ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن پر 40 دن تک پانی بند رہا، وہ کنویں جو انہوں نے خود کھدوائے اس کا پانی بھی ان پر بند کر دیا گیا. انہوں نے پوچھا کیا یہ میں نے کنویں نہیں کھدوائے تھے؟ سب نے کہا جی آپ نے ہی کھدوائے تھے. تو پھر کیا بد نصیبی ہے کہ مجھے اس کا پانی نصیب نہیں ہوتا. پھر کیا ہوا؟ شہید کر دیے گئے قرآن شریف پڑھتے ہوئے. الحمدللہ صد الحمدللہ وہ قرآن حکیم آج بھی حفاظت میں ہے. قیامت کے دن گواہی دے گا حضرت عثمان کی شہادت کی. پھر ایک اور پسپاہی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر پھر شہید کر دیے گئے. کیا ہوا؟ پسپاہی ہو گئی؟ نہیں، اسلام پھر اٹھا. پھر فتح و کامرانی کے جھنڈے اسلام نے پھر گاڑے. آئیے اب چلتے ہیں اسلام کی چوتھی اور بڑی پسپائی کی طرف. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا گیا. پورے خاندان کے مرد ختم کر دیے گئے. محرم الحرام کو ان کو شہید کیا گیا. کہنے کو یہ سب سے بڑی پسپائی تھی. اسلام ختم ہو گیا. نا اسلام تو ہوا ہی اس کے بعد زندہ. آج یزید نام رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا اپنے بچوں کا. اللہ میاں نے ہم مسلمانوں میں سے ایک ایسی نسل پیدا کر دی جو ہر سال ان کا غم مناتی ہے. چھوڑیں اس بات کو کہ وہ صحیح کرتی ہے یا غلط کرتی ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام زندہ رہا. آئیے اب چلتے ہیں کہانی کی طرف جس کا عنوان ہے 3 مرد 3 کہانیاں. یہ 3 بھائی تھے. بھائیوں سے بڑھ کر دوست تھے. اور دوست بھی ایسے کہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اور واقعی ایک دوسرے پر ہی جان چھڑک دی. میں یہ بتاتا چلوں، یہ کہانی ہمیں جس خاتون نے بھیجی ہے ان کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے. چلیے ان کی زبانی یہ کہانی سنتے ہیں. ہمارے نانا سکھر میں رہتے تھے جن کی 6 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. اللہ کی حکمت کہ یہ کراچی آ گئے اپنے کنبے سمیت، جہاں انہوں نے سائیکل پر سے کام شروع کیا. پھر فتح ان کے قدم چومتی رہی اور کامرانی ان کا مقدر بنی. نانا کا نام تھا تقی، جن کے 3 چھوٹے بیٹے معصوم سے جن کا نام تھا بالترتیب ذکی، وسیع اور سعید. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 4 بیٹیوں کی شادی کر دی. چاروں بیٹیاں اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی. اللہ کے حکم سے اللہ کا بلاوا آیا اور یہ اللہ کی طرف دوڑ چلے، یعنی کہ عمرے کے لیے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. انہوں نے بھی ایک عجیب سی دعا مانگی اور اللہ نے ان کی وہ دعا وہیں قبول کر لی اور ان کو ایک گھر وہاں بھی دے دیا. اب ایک گھر ان کا کراچی میں ہے اور ایک گھر ان کا مدینے میں ہے، یعنی کہ جنت البقیع میں، جہاں وہ اب مستقل آرام فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی موت مدینے میں ہو اس کی شفاعت میرے ذمہ ہے. مجھے امید ہے کہ بہت سے حاسدین فتح و کامرانی کے اس جشن میں یقیناً کوئی نہ کوئی حدیث لے آئیں گے، اور جو کہ ہے بھی. اللہ کے رسول وہاں پر ہر شخص کی شفاعت نہیں کریں گے کیونکہ اسی قبرستان میں منافقین بھی دفن ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مدینۃ المنورہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ سارے ہی مومنین ہوں، سارے ہی مسلمان ہوں. یقیناً انفاق والے بھی وہاں رہتے ہیں اور منافقوں کا سردار بھی وہیں دفن ہے. اور حاسدین یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ تمہارا نانا بھی انہی منافقین میں سے ایک ہو. اس کی ایک سپورٹر حدیث ہے، وہ ذرا سن لیجئے. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے وکٹری کا اشارہ بنا کے کہا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی کفالت اچھی طریقے سے کی اس کا پڑوس میرے ذمہ ہے. تو ان کے لیے ایک عرض ہے کہ ہمارے نانا نے 2 یعنی کہ 6 بیٹیوں کی کفالت کی ہے، یا یوں کہہ لیں 2 جمع 2 6 بیٹیوں کی کفالت کی ہے. آپ جا کے ان سے خود پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا باپ کیسا تھا. اب کہانی میں ایک نیا موڑ مڑتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا یہ 3 بھائی تھے. تینوں بھائی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اور جان چھڑکتے ہوئے ہی اس دنیا سے چلے گئے. ان میں 2 بھائی جو بڑے تھے ذکی اور وسیع، ان کا ایک ہی کاروبار تھا اور یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بھی تھے.
تیسرے بھائی نے کام الگ کیا لیکن دل پھر بھی الگ نہ ہو سکے. مارکیٹ میں بھی ساتھ ساتھ تھے اور گھر بھی تقریباً ساتھ ساتھ ہی تھے سوائے ایک بھائی کے، وہ ذرا دور رہتے تھے. نانا کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری ذکی کے ہاتھ میں آ گئی اور ذکی ماموں نے بہت اچھی طریقے سے سنبھالا. یہ انگلش کا ایک ٹرائنگولر بن گیا، لیکن میری ذاتی رائے اس سے بالکل الگ ہے. یہ ٹرائنگولر نہیں بنا بلکہ انگلش کا اے بنا، یعنی کہ اے فور ایپل، جس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ہم اے کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے 3 مضبوط اسٹک ان میں لگی ہوئی ہیں. اب ذرا سمجھیے اس بات کو. ایک سائڈ پہ جو اسٹک ہے مضبوط سی، اس کا نام ہے ذکی. دوسری سائڈ پہ جو اسٹک ہے اس کا نام ہے وسیع. یہ بالکل ایسا لگے گا جیسے 2 دربان کھڑے ہوئے ہیں گھر کے باہر، جو کہ باپ کے نہ ہوتے ہوئے کسی بھی غیر متعلقہ شخص اندر نہیں آنے دیں گے. رہا سعید کا معاملہ، تو سعید ماموں اس وقت بھی چھوٹے تھے، اور چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آخر تک چھوٹے ہی رہتے ہیں. تو محبت کے ساتھ ان دونوں نے ان کو اپنے بیچ میں لگا لیا، اور بالکل ایسے کہ جیسے ایک دروازہ. اور واہ سعید ماموں کہ آپ نے بھی دروازے کا حق ادا کیا، مضبوط دروازے کا. چونکہ میں اس خاندان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، جب تک یہ تینوں حیات رہے ان کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا. اسی پر ایک واقعہ یاد آتا ہے. کسی صاحب نے مجھ سے ان کی زندگی میں کہا تھا کہ ذکی صاحب بہت مغرور آدمی لگتے ہیں. ان کو کیا پتا تھا کہ اگر سپاہی اکڑ کر نہ چلے تو سرحدیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ تو اپنی فوج کے چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے. کبھی کسی نے یہ بات دیکھی ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف للوؤں کی طرح چلتا ہو؟ ہر ملک کا چیف آف دی آرمی اسٹاف ایک مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے، بھلے اندر اس کے جتنے بھی زخم ہوں. چلے چھوڑے، زمانہ تو بولتا ہی رہتا ہے، اس پر کیا قدغن لگانا. آزمائش کی ایک اونچی موج آئی اور سب کچھ بہا کر لے گئی، اور شیرازہ بکھر گیا. یقیناً اس موج کے بعد بہت سارے لوگوں نے موج منائی ہوگی، فتح و کامرانی کے جشن منائے ہوں گے، لیکن وہ میری اس ویڈیو کو دوبارہ سے سنیں. یعنی کہ پسپا ہونے کا مطلب شکست نہیں ہوتا. کچھ تو سمجھ آ گئی ہوگی نا. وہ سب مل کر گھر کے اے تھے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد A+ نہ ہو؟ اس بات کو میں اپنی کہانی کے تیسرے حصے میں رکھوں گا. آئیے آپ کو بتائیں یہ سانحہ کہاں سے شروع ہوا. وسیع ماموں بیمار ہوئے. ان کو تھوڑا بہت سانس کا پرابلم تھا. ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے چیک اپ کرا، ڈاکٹر نے چیک وغیرہ کرا، دوائیاں دیں، اور وہ گھر کی طرف روانہ ہونے لگے. بھی گھر لے کر جا ہی رہے تھے کہ اچانک طبیعت بگڑی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقتی طور پر یہ سانحہ صرف اسی ایک گھر کے لیے تھا. بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جس کے گھر موت ہوتی ہے سانحہ بھی اسی کے گھر میں ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہوا؟ دیکھنے والوں نے دیکھا اس کا غم چھوٹے بھائی نے بھی یہ لے لیا، یعنی کہ سعید ماموں نے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی بیمار ہو گئے. بہت تیزی سے ان کو کراچی کے ایک بہت بڑے اور مشہور ہاسپٹل کی طرف لے کر گئے، جس کی بہت ساری شاخیں پورے پاکستان میں ہیں اور بہت سارے بلڈ کلیکشن بھی ہیں. یعنی کہ لوٹنے کے بہت زیادہ ذرائع ہیں ان کے. وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ انہوں نے کس طرح لوٹا اور کس طرح انہوں نے لاش پر بھی سیاست کی اور وہاں بھی پیسے لوٹے. ہم تو ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتے کہ خود ہی اتنے گناہ گار ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، جس طرح وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں اسپتال والے، ان کا اسلام سے تو دور دور تک واسطہ نہیں ہے. لیکن شاید میری ویڈیو ان تک پہنچے تو ان کو پتہ چلے کہ قارون نے بھی اسی طرح خزانہ دفن کیا تھا، اور اسی خزانے کے ساتھ وہ اندر ہی اندر دھستا چلا جا رہا ہے روز بروز. آج بھی فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا لیکن غرق آب ہوا، یعنی کہ پانی کے اندر غرق ہو گیا. کوئی دن تو ایسا آئے گا جو ہماری فریاد اللہ سنے گا اور ہم مظلوموں کو انصاف ضرور ملے گا. خالی ہم ہی مظلوم نہیں ہیں، بہت سارے نہ جانے کتنوں کو اس طرح لوٹا جا رہا ہے ابھی تک. یا تو ان کو ہدایت نصیب ہوگی یا پھر وہی ہوگا
جو ان کے مقدر میں ہیں. ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، دوسرا بھائی ہسپتال میں ہے. تیسرا بڑا بھائی ذکی، جس نے باپ کے بعد بہنوں کی شادیوں سے لے کر بچوں کی شادیوں تک اور بچوں کی شادیوں سے لے کے بچوں کے بچوں کی شادیوں تک سب کو سنبھالا. ان 2 صدموں کو نہ سہ سکا. یقین تو اس کو اللہ پر تھا، بالکل تھا اور یقیناً تھا، لیکن شیطان اپنا وار کر ہی گیا اور اس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر یہ نہ رہے تو میں کیا کروں گا. یہ شاید اس کا بھی وقت آ گیا تھا اور وہ بھی مالک کی حقیقت سے جا ملے. ہمیں اپنے اللہ سے نہ کوئی شکوہ ہے اور نہ کوئی شکایت. اسی کی چیز تھی، اسی کی امانت تھی، اس نے لے لی. جب تک وہ ہمارے ساتھ تھے ہم اس کے شکر گزار رہے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، جب بھی اس کا شکریہ. شکوہ تو ہمیں ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ہمارے غم میں ساتھ دینے کے بجائے، جنہوں نے ہمیں چوراہوں پر اور دور دراز حصوں تک ہمیں آڈیو کے ذریعے ذلیل و رسوا کیا. یہ ان کا اپنا ظرف رہا اور وہ یہ سمجھے کہ ہم نے فتح و کامرانی کے جشن میں جھنڈے گاڑ دیے. کیا وہ یہ نہیں جانتے جو انہوں نے آج کیا ہے کل وہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے صاحب، کامرانی قدم ضرور چومیں گی، لیکن آپ نے تو کیچڑ اچھاڑ دی. آپ نے اپنے ہاتھ کیچڑ میں ڈال کر اپنے ہاتھ ناپاک کر دیے. یہ یقیناً اپنے ناپاک ہاتھ کو کیچڑ میں ڈال کر کیچڑ ہی کو ناپاک کر دیا. کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں خالی ہمارے خاندان تک نہیں تھیں؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی قربانیاں کہاں کہاں تک تھیں. انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، کس کس کے وظیفے نہیں باندھے گئے ان تینوں بھائیوں نے، کس کس کی دلجوئی نہیں کی گئی. بہت شہرت تھی ہمارے بزرگوں کی اور یہی حسد آپ کو کھا گیا. اس حسد کو آپ نے اپنے آڈیو کے ذریعے ظاہر کیا. اب تو وہ 3 بڑے نہیں رہے جو ہمارا صاحبان تھے. اس سے آگے خاتون اپنے بچوں کو نصیحت کرتی ہیں. بچوں سے مراد اپنے کزنوں کو، کیونکہ تمام کزن ان سے چھوٹے ہی ہیں. میرے بچوں یاد رکھنا، جو آزمائش کی موج ہم پر آنی تھی وہ آ کر چلی گئی اور جس کو لے جانا تھا لے گئی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ اگر اے تھے تو تم سب کو انہوں نے A+ بنایا. اور یہ تم ثابت کر دو کہ ہاں تم سب واقعی A+ ہی ہو. اپنی اکائی نہ کھونا. تم 3 مختلف باپوں کی اولاد ہو، لیکن اس طرح بن جاؤ کہ کوئی پہچان نہ سکے کون کس کا بیٹا ہے. اور کبھی اپنے بزرگوں کا سر نہ جھکنے دینا. خود میں سے ایک کو منتخب کرو اپنا بڑا اور اس کے مشوروں پر عمل کرو اور سب مل کر مشورہ کرو. تمہارے دشمنوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ جانے اور وہ ان کا اللہ جانے. یہ وعدہ کرو کہ جو کچھ تمہارے دشمنوں نے تمہارے ساتھ کیا اللہ نہ کرے کبھی ان پر کوئی برا وقت آئے تو تم سب کچھ بھول کر ان کے غم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوگے. اور جس طرح انہوں نے تمہاری پیٹھ میں چھرے گھوپے ہیں وہ بھول جاؤ. یہ سمجھو کہ کسی نے تمہارا ہجامہ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری پیٹھ سے گندا خون نکل گیا. کہتے ہیں کہ ہجامہ سنت ہے اور کہتے ہیں کہ ہجامہ ہونے کے بعد بیماری بھاگ جاتی ہے. تو بھگاؤ اپنی اس غم کی بیماری کو دور. اٹھو اور ہمت باندھو. آنے والی ہر نئے دن کا سورج تمہیں ایک ہی دیکھے. غم کی تاریکیاں تم سے دور رہیں. ہر رات 14ویں کے چاند کی طرح تو نہیں ہوتی. تم سب اس بات کو جانتے ہو کہ جس دن چاند نہیں چمکتا اس دن اندھیری ہوتی ہے. اور تم یہ بات بھی جانتے ہو کہ تمہارے بزرگ ہر روز چاند کی طرح ہی چمکتے تھے، خواہ رات کالی ہو یا دن کا اجالا. اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھو. میری ہی نہیں ہم سب کی دعائیں تم سب کے ساتھ ہیں. اللہ تمہاری حفاظت کرے اور ہمیشہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتے رہو. اللہ تمہاری حفاظت کرے، آمین. تو میرے دوستو یہ تھی آج کی کہانی. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے اور اس چینل کو لائک شیئر ضرور کیجیے. ایک بات اور، مجھ سے زیادہ میرے وطن کو
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ اس میں میں اور آپ ہم سب شامل ہیں، خواہ وہ دوست ہو یا دشمن. کیوں میں نے اس خاتون سے میں نے یہی سبق سیکھا ہے. دشمنوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. پاکستان زندہ باد.